الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم و مکرم پیارے بھائی دوستوں اور بزرگوں اور پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا نظام ہے، ہمیں اللہ پاک نے کیسے خوبصورت پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بہترین چہرہ عطا فرمایا۔ اس قدر چہرہ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو نہیں دیا۔ جو خوبصورت چہرہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا، اور پھر اس چہرے میں اللہ رب العزت نے خوبصورتی کے لیے آنکھیں بنائی کہ چہرہ بھی خوبصورت رہے اور بینائی بھی کام کرتی رہے، جس کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الم نجعل له عینین، کیا میں نے تمہاری دو آنکھیں پیدا نہیں کی؟ اب ان آنکھوں کی قدر اس سے پوچھے کہ جس کے آنکھیں نہیں اور جس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اب ایک آدمی کہ جس کی آنکھیں ہیں، بینائی نہیں، اس کو ان آنکھوں کی اور نظر کی قدر و قیمت کا اندازہ ہے۔ وہ اس بینائی سے محروم ہو کر اپنی ماں باپ کی زیارت نہیں کر سکتا کہ اپنی آنکھوں سے اپنے ماں باپ کو دیکھے تو خوشی محسوس کرے، لذت محسوس کرے، یا ایسی بہت ساری محبتیں کہ جس کی وجہ سے آنکھوں کا ٹھنڈک محسوس ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس کی آنکھیں نہیں، جو اپنی آنکھوں سے کسی کو دیکھ نہیں سکتا،
نظر اس میں نہیں، تو آپ بتائیے کہ وہ آدمی اتنی زیادہ خوشی کہاں محسوس کر سکتا ہے؟ یہ وہ آدمی محسوس کر سکتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے آنکھیں عطا فرمائی اور اس میں نظر ڈالا۔ اگر آنکھوں کے اندر نظر نہیں ہے، آنکھیں ہیں، تو ایک کام ہو رہا ہے، خوبصورتی تو بحال ہے لیکن نظر کچھ نہیں آتا۔ اور اگر آنکھیں ہیں اور نظر نہیں، تو یہ معاملہ کہ دنیا کے تمام اچھی اور بری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے آنکھیں ہی نہیں، وہ جگہ بالکل مسخ ہے، تو اب اس آدمی کی آنکھیں بھی نہیں اور نظر بھی نہیں، خوبصورتی بھی چلی گئی اور نظر بھی کچھ نہیں آ رہا، تو یہ چہرہ عجیب قسم کا لگے گا۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ان کے آنکھ کے اندر کوئی مسئلہ آتا ہے تو خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے نقلی آنکھ لگاتے ہیں تاکہ ہمارا چہرہ بیکار نظر نہ آئے، بلکہ خوبصورتی اس سے جھلکتی رہے۔ اور اس نقلی آنکھ سے بھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس میں اور اس کی اصلی آنکھ میں کتنا بڑا فرق ہے، اس کے حسن میں اور جو قدرت نے پیدا فرمائے کتنا بڑا توازن ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں ہونٹ عطا فرمائے۔ یہ ہونٹ خوبصورتی کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ اب جس کے ہونٹ نہیں، اس آدمی کی خوبصورتی کا اندازہ آپ لگا لو کہ وہ کتنا خوبصورت لگتا ہے، اور جس کے ہونٹ ہیں اس کو اپنی ہونٹ کی کوئی قدر نہیں۔ اب اس ہونٹ کو کہ جس سے اللہ رب العزت کا نام اچھی طریقے سے ادا ہو سکے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے یہ دونوں ہونٹ خود بخود ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اب جس کے یہ ہونٹ نہیں، ان کے الفاظ کی ادائیگی میں بھی فرق آتا ہے، اور خوبصورتی میں تو اتنا بڑا فرق کہ انسان بالکل عجیب سا لگتا ہے۔ لیکن ہمیں اپنے ان ہونٹوں کی کوئی فکر نہیں۔ اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، کیا ہم نے تمہاری دو ہونٹیں اور ایک زبان نہیں پیدا فرمائی؟ اب ایک آدمی ہے، اس کی زبان ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو بہرا پیدا فرمایا۔ اب اس بہرے پن کی وجہ سے زبان بھی اس کی ہے، لیکن اس کے باوجود ادائیگی نہیں ہو رہی، کیونکہ انسان جب سنتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ بولنے لگتا ہے۔ جب ایک آدمی سن نہیں سکتا تو وہ بولے گا کہاں سے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی بڑی دولت عطا فرمائی۔ یہ جو زبان ہے، ہر ایک چیز کو یہ محسوس کرتا ہے، اس کا ذائقہ بتاتا ہے۔ یہ قوت اللہ رب العزت نے اس زبان پہ رکھی، اور اگر کسی کو بیماری ہو کے زبان سے اس چھلکے کو ختم کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ آدمی کچھ بھی کھائے لیکن اس کو لذت محسوس نہیں ہوتی، وہ ذائقے کی تمیز اور فرق نہیں کر سکتا، لیکن ہمیں اس کی کوئی قدر نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، کیا ہم نے تمہارے دو ہونٹ اور ایک زبان پیدا نہیں فرمائی؟
اسی طرح اللہ رب العزت کے متعلق انسان سوچتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کروں گا تو اللہ رب العزت مجھ سے محبت کریں گے۔ ایک آدمی اپنے سوچ میں ہوتا ہے اللہ غنی بادشاہ ہے، اللہ کو تو ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں ضرورت ہے، تو انسان سوچ میں کبھی پڑتا ہے یار میں اللہ سے محبت کروں گا، اپنے گناہوں کو چھوڑوں گا تو اس کے بعد اللہ پاک مجھ سے محبت کریں گے۔ تو قرآن نے اس کا جواب دیا کہ ایسا نہیں ہے، یحبونہم، وہ آپ سے محبت پہلے کرتا ہے، بعد میں پھر آپ محبت کرتے ہیں۔ اس کی محبت وہ پہلی محبت ہے، وہ ازلی محبت ہے، اور وہ حد درجے زیادہ محبت ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ پہلے محبت کریں گے پھر اس کے بعد اس کی محبت ہوگی، نہیں، پہلے اس کی محبت ہوتی ہے۔ پھر انسان کبھی سوچتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ یار میں اتنا خطا کار ہوں، گناہ پہ گناہ مجھ سے ہوئے ہیں، میں اللہ کو راضی کروں گا تو اللہ مجھ سے راضی ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس کا بھی جواب دیا کہ ایسا بھی نہیں، آپ سے آپ کا اللہ پہلے راضی ہوتا ہے، بعد میں پھر آپ راضی ہوتے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پہلے اللہ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو اللہ راضی کرنے کی توفیق دی جاتی ہے۔ پھر آپ یہ سوچتے ہیں کبھی کہ یار جتنے بھی دنیا کے اندر اچھے کام ہیں وہ میں پہلے کرتا ہوں، اللہ پاک توفیق دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے متعلق بھی ارشاد فرمایا وما توفیقی الا باللہ، توفیق اللہ رب العزت آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ توفیق کا معنی کیا ہے؟ یعنی کوئی کام جو اچھا کام ہے وہ آپ کے لیے اللہ رب العزت آسان بنا دیتے ہیں، باوجود اس کے مشکل ہونے کے، رکاوٹ ہونے کے، آپ کے لیے اس کام کو اللہ رب العزت آسان کر دیتے ہیں۔ اس نیک عمل کے لیے آپ کا دل مائل ہو جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے توفیق۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہم سے اچھے ہوتے ہیں لیکن مسجد کے قریب نہیں آتے، تو وہ وہی والی بات ہے کہ اللہ پاک نے اس کے لیے مسجد کا آنا مشکل بنا دیا ہے، اور جو مسجد آنا تھے اللہ رب العزت نے ان کے لیے مسجد آنا آسان بنا دیا ہے۔ بہت سارے لوگوں سے آپ سنتے ہوں گے کہ یار جی نہیں چاہتا نماز پڑھنے مسجد چلا جاؤں، دل نہیں کرتا قرآن کریم کی تلاوت کروں، میرا حساب کراؤ میرے اوپر کیا بندش ہے، میرے اوپر کون سا جادو ہے۔ انسان پریشان ہوتا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام پریشانیوں کی بات کا جواب یہ ہے کہ اللہ پاک توفیق دیتے ہیں تو آدمی آتا ہے۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی، اس توفیق کے اوپر آپ شکر ادا کریں، اور جب آپ شکر ادا کریں گے تو اس اچھے کام کے ساتھ ساتھ مزید اچھائی کی اللہ رب العزت آپ کو توفیق عطا فرمائیں گے۔ پھر انسان دنیا کے اندر چھوٹے بڑے گناہ کرتا ہے، چھوٹے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، بڑے گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اپنی رسی ڈھیلی چھوڑتے ہیں۔
ان کی پکڑ نہیں کرتے. ہاں پھر پکڑ اللہ رب العزت اس کی کرتے ہیں کہ جو آدمی بالکل سرکشی کر لیتا ہے. اور اسی کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلا من کسب سیئہ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، کہ جو کوئی آدمی برائی پہ برائی کرتا ہے، یعنی اس کے دل سے خوف نکل جاتا ہے، اللہ رب العزت مجھ سے پوچھیں گے، میں معافی مانگوں، یہ ساری باتیں نکل جاتی ہے، سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اس کی پکڑ فرماتے ہیں. ورنہ ایسے چھوٹے بڑے گناہ ہم سے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ڈیل دیتے ہیں، معافی کی توفیق دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت پکڑتے نہیں. لیکن جب انسان حد سے گزر جاتا ہے پھر اس کی پکڑ ہوتی ہے، اور ایسی پکڑ ہوتی ہے کہ انسان جان نہیں چھوڑا سکتا، اس کا بالکل بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اسی طرح کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم توبہ مانگیں گے، معافی مانگیں گے تو اللہ پاک معاف کریں گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسا بھی نہیں ہے. ثم تاب علیہم لیتوبوا، پہلے ہم ان کی طرف توجہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس آدمی کو توبہ کرنے کی توفیق ملتی ہے اور وہ توبہ کرتا ہے. تو یہ توبے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو انسان مانگتا ہے. اللہ رب العزت کتنا غفور الرحیم بادشاہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے اللہ کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں کہ ہم معافی طلب کریں، اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے. اللہ رب العزت نے عورتوں کو بڑا حساس بنایا ہوتا ہے، بڑا حساس. وہ صلاحیت جو اللہ پاک نے عورتوں کو عطا فرمائی مردوں کو نہیں ہے، وہ صلاحیت حساس احساس کا کہ جب ان عورتوں کے سامنے مرد کچھ بولتا ہے تو عورتیں فوراً سمجھ جاتی ہے کہ یہ آدمی کون سے ٹینشن سے بول رہا ہے، اچھا ٹینشن ہے یا 2 نمبر ٹینشن سے بات کر رہا ہے. یہ احساس اللہ رب العزت نے ان عورتوں کے اندر ڈالا ہے، اور ڈالنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کی حفاظت کر سکے. اللہ رب العزت نے دنیا میں ہر مخلوق کی حفاظت کے لیے، اس کے دفاع کے لیے اس کو ایسی توفیق عطا فرمائی، ایسی چیزیں عطا فرمائی کہ وہ اپنا دفاع آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے. آپ اگر شیر پر حملہ کریں گے، اس کو پکڑیں گے، تو اس کو بھی اپنی دفاع کے لیے اللہ پاک نے ایسے پنجے اور ایسا طاقت عطا فرمائے کہ آپ اس کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتے. بڑی چال آپ کو چلانی ہوگی. ایسے ہی آپ اگر گدھے کے پاس قریب ہوتے ہیں اس کو تکلیف دینے کے لیے، تو اس کو بھی اللہ رب العزت نے دفاع کا طریقہ بتایا ہے کہ جو کوئی اس کے قریب ہوتا ہے وہ لات مارتا ہے. بہت ساری چیزیں، بہت سارے پرندے ایسے، ہر ایک کو اللہ رب العزت نے اپنے طور پر دفاع کا حق دیا ہے. ایک پرندہ کہ اگر کوئی اس کے پکڑنے کے قریب جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے پروں میں ایسے کانٹے لگائے ہیں کہ وہ فوراً اپنے کانٹوں کو بچھاتا ہے، کوئی قریب اس کے نہیں آ سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا. کسی مخلوق کو اللہ نے ایسے عطا فرمایا کہ اس کے اوپر کوہان نما ہڈی ہوتی ہے،
کہ جب آپ اس کے اوپر کوئی چیز گرائیں تو فوراً اس کے اندر اپنے آپ کو چھپا لیتی. ہر ایک کو اللہ پاک نے دفاع کا اپنا ایک حق دیا ہے. یہاں تک کہ آپ مچھلی کو بھی پکڑیں گے تو اللہ رب العزت نے مچھلی کو بھی ایسا عجیب بنایا ہے کہ آپ ہاتھ سے پکڑیں گے تو آپ کے ہاتھ سے پھسل کے چلے جائے گا. یہ پھسلنے کے دفاع اللہ رب العزت نے اس مچھلی کو عطا فرمایا ہے. تو ایسے ہی اللہ رب العزت نے عورتوں کو اپنی دفاع کے لیے احساس کا بہت بڑا مادہ عطا فرمایا ہے. اور یہ حساس جب لڑکی ہوتی ہے تو اپنے آپ کو لڑکوں سے لوگوں سے محفوظ بنا سکتی ہے، اپنی نسل کی حفاظت کر سکتی ہے. شوہر موجود ہے یا موجود نہیں، وہ اپنے آپ کو پاک دامن بنا سکتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے باعتبار مردوں کے یہ احساس عورتوں کو زیادہ عطا فرمایا کہ عورتیں اپنا دفاع بہت آسانی سے کر سکتی ہیں اور فوراً پتہ چل جاتا ہے. لیکن پھر بھی مرد اس کو پنسانے کے لیے مختلف قسم کی چالیں چلاتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ پس جائے. تو اپنے اعمال کی طرف ہم نظر دوڑائے. صبح اور شام جو اللہ پاک نے ہمیں نعمت عطا فرمائی، ان نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرے، اور جو خطائیں ہم سے سرزد ہوتی ہے اللہ پاک سے ہمہ وقت معافی مانگتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط بہت زیادہ آیا. لوگ آئے پیغمبر سے دعا کے لیے درخواست کیا کرتے تھے. اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے فرمایا کہ ہماری حالت تو بالکل خراب ہو چکی ہے، آپ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ ایک آدھ سال ہی ہم سے دور ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی بارش ہوگی تو ہماری ایک آدھ سال ہی ختم ہوگی. تو دعا کرتے رہے لیکن بارش نہیں آئی. پھر دعائیں کرتے رہے، بارش نہیں ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، میں دعا کر رہا ہوں، لوگوں نے درخواست دی اور بارش نہیں ہو رہی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہاری اس قوم میں، تمہاری اس مجلس کے اندر ایک آدمی ہے کہ جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے. 40 سال سے، اور گناہ کیا بلکہ میرے ساتھ دشمنی کر رہا ہے. اس لیے کہ گناہگار یہ سوچے کہ ہماری گناہ نہیں ہے، ہمارا گناہ اللہ سے دشمنی ہے. آپ کو جب ایک کام سے منع کیا ہے اللہ نے اور آپ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ دشمنی ہے. پھر بھی آپ کرتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا اس آدمی کو نکالو باہر، پھر دیکھو فوراً بارش ہو جائے گی. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اگر ہم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے تو برائے مہربانی وہ نکل جائے تاکہ اللہ پاک بارش کر دے اور قحط سالی ہماری ختم ہو جائے. اب وہ آدمی وہاں بیٹھا رہا، اپنے آپ کو تو سمجھ گیا کہ گناہگار پورے مجمع میں ہی ہوں. تو وہاں اللہ پاک سے معافی مانگی کہ اللہ، اگر سارے مجمع کے سامنے جو 70,000 کا مجمع ہے، وہاں جو لوگ دعا کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے اگر میں کھڑے ہو کر جاؤں گا تو ہر آدمی میرے متعلق یہ خیال کرے گا کہ یہ تو بڑا گناہگار ہے، اب میرے لیے کوئی جگہ نہیں رہے گا.
اے اللہ میرے حال پر رحم فرما، مجھے معاف کر دے۔ اب موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے، جیسے کہ میں بیٹھا ہوں دیکھ رہا ہوں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، تو پیغمبر بھی دیکھتے رہے کہ کون جا رہا ہے، نکل تو جائے یہاں سے، لیکن کوئی نکلا نہیں اور بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ، وہ گناہگار جو آپ کا دشمن تھا وہ نکلا بھی نہیں اور بارش شروع ہو گئی، اب وہ دشمن کیسے یہاں تھا کہ وہ نکلا نہیں؟ اسی کی وجہ سے بارش شروع کی اور پھر جناب وہ بارش شروع ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام وہ اسی مجلس کے اندر گناہگار بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس نے یہ کہا کہ اے اللہ میرے کو معاف کر دے، رسوائی سے مجھے بچا دے۔ اس نے دل سے یہ آواز نکالی، مجھے معاف کر دے، تو میں نے معاف کر دیا، اور یہ بارش اسی کی وجہ سے رکی ہوئی تھی، اسی کی وجہ سے میں نے برسائی۔ اللہ رب العزت کتنے رحیم ہے۔ ہم دنیا میں ذرا نظر دوڑائیں کہ ہمارا کیا بنے گا، ہم کس طریقے سے کس طرف جا رہے ہیں، ہمارے بڑے کہاں چلیں گے، اور ہم اس مقام پر اب پہنچ چکے ہیں کہ موت بار بار ہمیں یہ اطلاع دے رہا ہے کہ تم نے جانا ہے، یہاں ٹھہرنا نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی وقت گزار رہے ہیں اور اللہ کی طرف کوئی توجہ اور کوئی دھیان نہیں۔